ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ لوگوں کے مل جل کر رہنے سے وجود میں آتا ہے. اگر لوگوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو یقینی طور پر ایک خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا. مگر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کو کبھی بھی پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور خصوصاً ازدواجی زندگی کی خوشی اس کو برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ان تعلقات میں ہمیشہ دراڑیں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. مثلاً ساس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو تمہاری بہو تو سارا دن آرام کرتی رہتی ہے اور تم اس عمر میں بھی کام کرتی رہتی ہو. دیکھو یہ تو اس کو تو کپڑے پہننے سے فرصت، دیکھو اس کو تو پکانے کا ہی ڈھنگ نہیں آتا، دیکھو اس کو تو کوئی طور طریقہ، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک میچور خاتون کہاں اور ایک چلبلی لڑکی کہاں، جس نے ابھی زندگی کی کوئی تلخی نہیں دیکھی، کوئی ٹریننگ ہی حاصل نہیں کی، ابھی تو پکانا ہی نہیں سیکھا، ابھی تو گھر کا رکھ رکھاو ہی نہیں سیکھا. اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں جہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے ہوش نہیں آتی کہ شادیاں ہو جاتی ہیں، وہاں انہوں نے گھرداریاں کہاں کی ہوتی ہیں. تو ان سے وہ توقع رکھنا جو کئی سال سے ایک عورت اس گھر کے نظام میں بہتری لائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ساس جو ہے اس گھر میں کئی سالوں سے، کم از کم 20-25 سالوں سے تو ہوتی ہے. اب ایک خاتون جو 25 سال سے ٹرینڈ ہے اس گھر کو چلانے میں، اور ایک لڑکی جس کو 25 دن نہیں ہوئے، ان کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن شیطان وسوسے ڈالتا چلا جاتا ہے اور کڑھن اور جلن اور تکلیف پیدا کرتا ہے. لہذا وہ جلن دل سے پھٹ کے زبان پہ آتی ہے، اشاروں کنایوں سے بات شروع ہوتی، پھر تانوں پہ آ جاتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑوں پہ آ جاتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی بیٹے کو اکسایا جاتا ہے. اسی طرح وہ بیوی کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ دیکھو تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے اپنی ساس کو کمپیئر کرو ماں کے ساتھ، اور شوہر کو کمپیئر کرو باپ کے ساتھ، اور پھر وہ کہتا ہے تمہارا باپ تو اتنا اچھا تھا کہ ایک اشارہ ہی کافی ہوتا تھا، اور یہ دیکھو روز وعدہ کرتا ہے اور چیز لا کے نہیں دیتا. کبھی کوئی لڑکی شوہر کو باپ سے کمپیئر نہ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. باپ باپ ہوتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں. جو ان کے دل میں ہمارا مقام ہوتا ہے وہ شوہر کے لیے نہیں ہو سکتا، شوہر کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رشتہ دوسرا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر باپ سے بھی زیادہ کہیں کیئرنگ ہو، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، شوہر کی اچھائیوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، وہ نہیں باپ سے کمپیئر کریں گے. اس کا خیال رکھنا، اس کی محبت، اس کی ساری قربانی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لڑکی کی سچویشن کو بہت پیتھیٹک بنا دیتے ہیں، ہے بیچاری گھر چھوڑ گئی، ہے بیچاری میکا چھوڑ گئی، اور معلوم نہیں کیا کیا وہ راگ بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے خوب لڑکیوں کو رلایا جاتا ہے کہ تم تو بہت ہی مظلوم ہو جس سے سب کچھ چھن گیا. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ماں جس نے ایک بیٹا پیدا کیا، وہ پالا پوسا بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو کمانے کے قابل بنایا، پھر اس نے گھر بنایا، ایک باہر سے آنے والی کو وہ سب کچھ دے دیا. تو جس ماں نے اپنا بیٹا دے دیا، اس سے بڑی اور کیا قربانی مانگی جائے گی؟ لہذا کبھی بھی ایک بہو کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے مجھے وہ نہیں دیا، یہ نہیں پوچھا، وہ خیال نہیں رکھا. اس سے، ان وسوسوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے بگاڑ آتا ہے، اس سے تعلقات کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تعلقات خراب کرنے والے سارے وسوسے دراصل شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان کے بارے میں متنبہ نہیں ہوتے. جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں طرف کی ایک پوزیسو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی میرا ہے. اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بس اب کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے. اگر شوہر ہے تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھلنے لگتا ہے کہ ماں کا سر ماتھا کیوں چوم رہا ہے. اگر بہن بھائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے. یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دل کھلا ہونا چاہیے. جو محبت میں آپ کا حصہ وہ آپ کا ہے، بیوی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مانگ مانگ کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ایک اعلیٰ منزل کو پہنچا
تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے، تو جس نے یہ ساری منزلیں طے کی ہیں اس کا حق اپنی جگہ ہے، اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ کسی قسم کی کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ایک اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دلائے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری ماں بھی محبت کی مستحق ہے، تمہاری ماں احترام کی مستحق ہے. یہ جب ساس کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری بہو ہمارے بیٹے سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیئرنگ ہے، تو بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس میں اگر دل نہ بھی مان رہا ہو تب بھی انسان کو پازیٹو سائڈ سوچنی چاہیے کہ اس وقت عمر کے اس حصے میں ماں کی جو بھی حالت ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تک بیٹے جوان ہوتے ہیں مائیں مینوپاز کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، ان کے چڑچڑے پن کا دور آ چکا ہوتا ہے یا پھر ان کی کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹچی ہو جاتی ہیں، حساس ہو جاتی ہیں. وہی جو ساری زندگی خود بہت کچھ صبر کرتی رہی ہیں، اب بہو کے معاملے میں ان سے بھی صبر نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کرنے لگتی. تو ایسے میں جو بزرگ ہے وہ تو بزرگ ہے، اس کو تو اس کی بزرگی کی وجہ سے ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک نئی لڑکی کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک صبر کا امتحان بھی اور اس کی بہادری کا امتحان بھی، کہ ان ساری چیزوں کو کتنی بہادری اور کتنے بڑے دل کے ساتھ وہ فیس کر سکتی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. بہت سی چیزوں کو اگر اگنور کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا شعلہ بھی جب بھڑکتا ہے نا، تو اگر آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں تو آہستہ آہستہ شعلہ نیچے ہوتے 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 پھر ایک وقت آتا آگ بجھ جاتی، اور پھر باقی کیا رہتا راکھ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو بہت سی باتیں، بعض اوقات لوگ بڑے غصے میں آ کے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑی خراب باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جس سے آپ کو آگ لگ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں بس اب تو میں نے اس کو معافی نہیں کرنا، اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں، اب تک بس انف از انف، بہت ہو چکی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ تھوڑا سا سچویشن کو اوائڈ کر کے آگے پیچھے ہو جائیں اور فوری ری ایکشن نہ کریں، تھوڑا سا پاز دے دیں اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے دل کی آگ بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی اور دوسرا فریق بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ سے ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بھی واپس لانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے، بہت پاسبل ہے. تو ہمیشہ انسان دوسرے کے عمل کے مطابق ریئیکٹ نہ کرے، اپنا اخلاق، اپنا عمل، اس کا خود ڈیسیژن لے، مجھے کیا کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو کسی اور کا تابع نہیں کرنا کہ وہ اچھا ہے تو میں اچھا ہوں اور اگر وہ خراب ہے تو میں کیوں اچھی بنوں. نہیں، ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کی خاطر اچھا بننا ہے. جب وہاں اتنا زبردست ریوارڈ ہے تو ہمیں کس بات کی پریشانی، ہم کیوں نہ وہ کریں جو وہ ہم سے چاہتا ہے. کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں جو وزنی چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے جو انسان کے لیے قیامت کے دن بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گا. کیونکہ جنت انتہائی خوبصورت بستی، اس میں ہر شخص نہیں جا سکتا، اس میں وہی جائیں گے جو وہاں سجیں گے، جن کے ظرف بڑے ہوں گے، کیونکہ اس کی وسعت زمین و آسمان برابر ہے. اتنی بڑی جگہ پر وہی رہ سکتے ہیں یا رہنے کے قابل ہیں جن کے دل بڑے ہیں، جن کی سوچ بڑی ہے، جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایسے ہی لوگ، ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی گئی ہیں کہ جن کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اس کو پانا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اتنی خوبصورت جگہ کون یہاں نہیں آنا چاہے گا. لیکن جب آپ کو اس کا رستہ دکھایا گیا تو کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، آپ اداس ہو گئے. آپ نے فرمایا صرف ہمت والے ہی یہاں تک پہنچیں گے، اس رستے کو صرف ہمت والے پار کریں گے. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ تکلیف دہ چیزیں انسان دیکھ کے سہ کے ایک دن ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، بس اب آگے نہیں جا سکتے، اتنا ہی کافی ہے، یہیں ختم. لیکن انسان ہمیشہ ہی کہے اتنا گزر چکا، اب تھوڑا ہی رہتا ہے. جیسے کوئی لمبے سفر سے آتے ہیں نا تو اب پھر بار بار ٹائم دیکھتے، اچھا کتنا رہ گیا، اچھا 10 گھنٹے گزر گئے، اب 2 گھنٹے، اچھا 4 گھنٹے، بس ختم، اتنا گزر گیا، اب یہ بھی گزر جائے گا. تو انسان کے لیے اس زندگی کا
عارضی ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان خوشیوں کے جتنے بھی سامان اکٹھے کر سکے کر لے، لیکن یہاں کی خوشیاں پائیدار نہیں ہیں. ایک چیز کو پورا کرتا ہے تو دوسری ہاتھ سے چھٹتی، اس کو کھینچتا ہے تو کچھ اور ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے. پورا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو پرفیکٹ بنایا نہیں. پرفیکشن صرف جنت میں رکھی. اس لیے کبھی بھی یہاں کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس جنت کے اور اس آخرت کی کامیابی کے انتظار میں ان چیزوں کو معمولی جانے. کیونکہ وہاں اگر کسی کو جب جنت کو دکھایا جائے گا تو وہ اندر صرف ایک جھلک دیکھ کے اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی کوئی غم دیکھا؟ تو کہے گا رب العزت تیری ذات کی قسم میں نے آج تک کوئی غم دیکھا ہی نہیں. دنیا کی، اور یہ اس شخص کی حالت ہوگی جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہوگا. اور اسی طرح جہنم کا ایک جھلک دیکھ کے، ایک جھونکا دیکھ کے دنیا میں سب سے زیادہ آرام میں رہنے والا انسان کہے گا یا رب میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی آرام نہیں دیکھا. تو اس لیے اصل منزل تو وہ ہے، اصل گھر تو وہ ہے، اور اسی کے لیے انسان کو دنیا میں کام کرنا ہے.